سب ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول میں 12 ربیع الاول میں مسلمان جو ہیں وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور صبح بہارا کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسی تاریخ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بھی فرمایا اور صحابہ کے واقعات بھی ملتے ہیں اور گریہ بھی کیا صحابہ نے، تو پھر یہ وفات کیوں نہیں منائی جاتی؟ ہاں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ماتم کا مذہب نہیں ہے، مرثیے کا مذہب نہیں۔ اس میں اجازت ہے ہم اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت نہیں دی، فرمایا کہ میت کے لیے سوگ ہے سوائے 3 دن کے، پھر سوگ نہیں ہے۔ 3 دن کا سوگ ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ہاں، ایک استثناء اس میں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن عدت کرے گی، اس کو عدت سوگ کہتے ہیں، بس اس کے بعد سوگ نہیں، بلکہ غم کو تازہ کرنے والے انداز اختیار کرنا، غم کو تازہ کرنے والے بیانات کرنا، چاہے اپنے والد کی موت کا ہی ہو، اپنی ماں کی موت کا ہی ہو، جائز نہیں ہے۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک وصال شریف اگرچہ کہ روایتوں کے مطابق 12 کو ہوا، اور بھی ڈیٹس ہیں اس کے اندر، چلو 12 کو بھی مان لو، اب 12 کو ولادت بھی ہے، چلو 8 کو مان لو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تاریخوں سے ہٹ کر اس میں عرف اور اس کے شہرت پر اعتماد کیا جاتا ہے اس قسم کے ایونٹس کے لیے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا جائے گا، دنیا سے جانے کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا سے جانے کا تذکرہ کرنے میں غم اور حزن طاری ہوگا لوگوں پر، اور غم کو تازہ کرنا حرام ہے، شریعت میں غم کو تازہ کرنا حرام ہے، جبکہ خوشی کو تازہ کرنا باعث شکر ہے، تو خوشی کو تازہ کرنا چاہیے۔ غم کو تازہ کرنا منع ہے اور خوشی کو تازہ کرنا مستحب ہے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ جب اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب کون سی نعمت مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ اب تو رحمت للعالمین ہے، ساری نعمتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو وجود مسعود سے ہوئی ہیں، امت کو ملی ہے۔ ہاں، تو سب سے بڑی نعمت امت کے لیے کیا ہے؟ اس کے نبی۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ ان کے صدقے ایمان ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا، ان کو ہمارے لیے منبع ہدایت بنایا، منبع رحمت بنایا، رحمت کا سرچشمہ ان کو بنایا، عطاؤں کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ تو ہمارے لیے تو وہ سراپر رحمت ہے، سراپر نعمت ہے، سراپر برکت ہے، تو ہم ان کی آمد کا تذکرہ کریں گے، وصال کا تذکرہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے حزن و ملال، غم پیدا ہوگا، اور تجدید غم حرام ہے، شریعت کا اصول ہے تجدید غم، یعنی غم کو تازہ کرنے والی باتیں کرنا، یہ حرام ہے، غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ اب کیوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب حکم آ جاتا تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ جب حکم آ جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہوتا کہ یہ کیوں تو یہ کیوں؟
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو یہ نعمت میرا حبیب تم کو عطا کرے، جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جو حکم دے وہ لو، وہ کرو، وما نہاکم، اور جس سے روکے تو رک جاؤ۔ تو حکم کس بات کا ہے؟ نعمت کو تازہ کرنے کا۔ اما بنعمت ربک فحدث، کہ نعمت کا ذکر کرو، بار بار چھیڑو، تازہ کرو اس کو، حدث، کلام کرو، بات کرو، تازہ کرو، حضور سے ہے نا تازہ کرنا، کہ نعمت کا چرچا کرو اور غم کو نہیں، غم کے بارے میں منع کیا۔